لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم منهومان لا يشبعان منهوم في العلم لا يشبع منه ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها وفي رواية ولا يستويان أما منهوم في العلم فيزداد رضا للرحمن وَأَمَّا مَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قابل احترام علماء کرام، طلبہ اعظام، آپ اس عظیم ادارہ جامعہ اشاعت الاسلام میں اس علم کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی میراث ہے، جو علم الہی ہے، جو علم اللہ کی صفت ہے، جو علم اللہ نے اپنے محبوب بندوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، اس علم کے سیکھنے کے لیے سکھانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے. اور یہ علم ایسی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو حریص ایسے ہیں کہ جو کبھی سیر نہیں ہوتے، کبھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ایک علم کا حریص، وہ کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا اور اس کا حرص بڑھتا رہتا ہے. یہ حرص کا درجہ طلب سے اونچا ہے. طالب العلم نہیں فرمایا، حریص فی العلم فرمایا. حرص کا درجہ اونچا ہے. طالب صبر کر لیتا ہے اور وہ سیر ہو جاتا ہے اور وہ اپنے طلب سے رک جاتا ہے، لیکن جو حریص ہوتا ہے وہ کبھی صبر نہیں کرتا اور وہ کبھی سیر نہیں ہوتا اور اس کا حرص بڑھتا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو حریص فی العلم بنائے، کیونکہ علم کا کوئی ایسا مرتبہ نہیں کہ جس پر انسان پہنچ جائے اور اس سے آگے کا کوئی علم کا مرتبہ نہ ہو. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر بڑے عالم سے اونچا بھی بڑا عالم ہوتا ہے. تو طالب العلم حریص فی العلم وہ رکنے کا نام نہیں لیتا. یہ نہیں کہ دورہ حدیث پڑھ کر فارغ التحصیل ہو جائے اور پھر یہ سمجھے کہ میرا علم، میرا طلب علم مکمل ہوا، اب مجھے آگے کسی اور علم کے سیکھنے کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ وہ حریص ہے، اس کا حرص اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. وہ ساری زندگی
طلب علم میں لگا رہتا ہے۔ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر پہ پہنچ کر یہ علم ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا حریص منہوم فی الدنیا، جو دنیا کا حریص ہو، مال کا حریص ہو، عہدے کا حریص ہو، منصب کا حریص ہو، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا اور اس کا حرص کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن وہ حرص خطرناک ہے، اس لیے کہ دونوں کا نتیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ولا یستویان، یہ دونوں برابر نہیں۔ اما منہوم فی العلم فیزداد رضا للرحمن، جو علم کا حریص ہوتا ہے وہ جتنا جتنا علم میں بڑھتا رہتا ہے اتنا اللہ کی رضامندی میں بڑھتا رہتا ہے۔ اور وَأَمَّا مَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا فَيَتَمَادَى فِي الطُّغْيَانِ، اور جو دنیا کا حریص ہوتا ہے وہ جتنا جتنا دنیا حاصل کرنے میں آگے بڑھتا رہتا ہے اتنا سرکشی میں وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، وہ سرکش ہو جاتا ہے، وہ باغی اور طاغی ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم وہ علم حاصل کریں جو اللہ کے قرب کا سبب ہو، جو اللہ کی رضامندی کا سبب ہو، جو ہمیں اللہ کا قریب بنا دے۔ اس کے لیے چند صفات کی ضرورت ہے، وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہم وہ علم حاصل کر سکیں گے، ورنہ اگر وہ صفات نہ ہوں تو یہ جو صرف اور نحو آپ پڑھتے ہیں، 20 کتابیں صرف پر لکھی گئی ہیں اور نحوے میں لکھی گئی ہیں، یہ جو آپ پڑھتے ہیں تو یہ صرف اور نحو یہ تو ابو جہل اور ابو لہب کی زبان سے بنائے گئے ہیں، ان کی زبان تھی عربی اور ان کی زبان سے یہ قواعد مرتب کیے گئے ہیں، لیکن وہ عالم نہیں بنے، وہ عالم نہیں ہے، وہ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے قریب نہیں ہوئے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صفات نہیں تھی۔ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، سب سے پہلا اللہ کا خلیفہ اس زمین پر، ان کو اللہ نے علم دیا۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، اور مقابلے میں ابلیس تھا جو آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے سے ہزاروں سال پہلے موجود تھا، اور ابلیس کو بھی اللہ نے علم دیا۔ ابلیس کوئی جاہل نہیں، بڑا عالم ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابلیس بڑے بڑے علماء کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بعض کو بہکا دیتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ جاہل نہیں، اس کے پاس علم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم دیا، ابلیس کو بھی اللہ نے علم دیا، لیکن آدم علیہ السلام کے علم میں وہ صفات تھی کہ جن کی وجہ سے وہ اللہ کے مقرب بنے، اور ابلیس کے علم میں، ابلیس کے اندر اس علم کے ساتھ ان صفات کی ازداد تھی، وہ صفات نہیں تھی، ان کی ازداد تھی جن کی وجہ سے ابلیس مردود ٹھہرا۔ مثلا ایک خطا آدم علیہ السلام سے سرزد ہوئی اور ایک گناہ ابلیس نے کیا۔ آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی کہ اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ، اور انہوں نے اس درخت سے کھا لیا، اور اللہ نے پوچھا الم انہکما عن تلکما الشجرہ، کیا اس درخت کے کھانے سے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ خطا سرزد ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام
نادم ہوئے، پشیمان ہوئے اور اللہ کے سامنے رونے لگے اور توبہ کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو آدم علیہ السلام کے ساتھ اس علم میں تواضع کی صفت تھی، عاجزی کی صفت تھی، انابت اللہ کی صفت تھی، رونے دھونے کی صفت تھی اور دعا مانگنے کی صفت تھی۔ ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا، اور مقابلے پر ابلیس کو اللہ نے جو علم دیا تو ابلیس سے گناہ صادر ہوا۔ اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پوچھا ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کہ میں نے تمہیں سجدے کا حکم دیا تھا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کی، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوا، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، بلکہ کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی پیروں کے نیچے روندی جاتی ہے اور آگ اوپر اس کے شعلے اٹھتے ہیں۔ مٹی میلی ہوتی ہے، گدلی ہوتی ہے، اور آگ صاف شفاف پر نور ہوتی ہے، تو میں کیوں سجدہ کروں؟ علماء فرماتے ہیں کہ ابلیس نے یہ جو کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے 4 بڑے بڑے گناہ کیے، اور وہ گناہ انتہائی خطرناک ہیں، اللہ کی رحمت سے بندے کو محروم کر دیتے ہیں اور علم سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو علم الہی نصیب نہیں ہوتا، وہ علم جو اس کو اللہ کا مقرب بنائے وہ نصیب نہیں ہوتا۔ بن جائے گا بہت سارے مسائل کا عالم بن جائے گا، بہت سے مسائل یاد کر لے گا، بہت سی کتابیں یاد کر لے گا، لیکن وہ عالم ربانی نہیں ہوگا۔ عالم ہوگا، عالم ربانی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ عالم ربانی بن جاؤ۔ سب سے پہلا گناہ، انتہائی خطرناک گناہ، انا، اس نے کہا انا، میں بھی کچھ ہوں، میں بھی کچھ ہوں۔ اس میں ایک بڑا گناہ اس نے کیا، تکبر والا گناہ کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ وہ عربی کا مقولہ ہے من قال انا وقع فی العنا، جو انا کہے میں بھی کچھ ہوں، اللہ اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو ابلیس ہے۔ اللہ کا جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے مجمع میں، اور کسی نے پوچھا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سے بڑا عالم کوئی ہے، تو انہوں نے فرمایا نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے فرمایا انا۔ اور بات ان کی واقعی سچی تھی، اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا مخلوق میں، لیکن یہ لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو اللہ نے کتنی مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا میرا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین میں ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کیسے اس کے پاس پہنچوں گا؟ اللہ نے نشانی بتا دی کہ مچھلی بھون لو اور تھیلے میں ڈال دو، اور جہاں وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہاں وہ بندہ ملے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو ساتھ لے کر چلے،
اور ایک پتھر کے پاس پہنچے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ذرا سوتا ہوں اور تم دیکھنا مچھلی زندہ ہو جائے تو مجھے جگانا، بھول نہ جانا۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں کیسے بھولوں گا؟ وہاں بھی انا کی بات آئی، انا کی بات آ گئی، دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، مچھلی بھول گئے، مچھلی زندہ ہو کر چلی گئی۔ وہاں کتنا سفر کیا؟ 1 دن 1 رات آگے سفر کیا۔ اب یہ ہے بڑی مشقت، وہ بندہ یہاں ہے اور اس سے آگے نکل گئے، 1 دن اور 1 رات کا سفر کیا، یہ ہے کتنی بڑی مشقت۔ آگے چلے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، خادم سے پوچھا وہ مچھلی لے آؤ نا، آتے نا غدا آنا۔ خادم نے کہا وہ تو کل جہاں آپ آرام کر رہے تھے وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمارا منزل مقصود تو وہ ہے۔ اب 1 دن 1 رات پھر واپس آئے، بات وہی انا کی تھی، اللہ نے کتنی مشقت میں ڈال دیا۔ حالانکہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ خضر علیہ السلام کو وہاں سے یہاں حاضر کر لیتے، اللہ کی قدرت ہے، اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ لیکن جو جتنے اللہ کے زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان کی معمولی سی خطا پر اللہ کی طرف سے زیادہ گویا کہ عتاب ہوتا ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہیں، ادنا درجے کی نیکیاں، ادنا درجے کی نیکیاں، وہ اللہ کے جو مقرب ہیں ان کی نسبت سے وہ گناہ سمجھے جاتے ہیں۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ابلیس نے پہلا گناہ کیا انا، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا ہوں، بلکہ ہر وقت یہ سمجھے کہ یہ دوسرے جتنے ہیں یہ مجھ سے افضل ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، علم میں زیادہ ہیں، تقوی میں زیادہ ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں چھوٹا ہوں، میں فقیر ہوں، میں پرتقصیر ہوں، دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم عزت حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان سے اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اور چاہتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں۔ حالانکہ عزت تو اللہ کے پاس سے ملتی ہے، اور اللہ نے عزت کو تواضع پہ مرتب فرمایا کہ جو تواضع کرے اللہ اس کو رفعہ اللہ، اللہ اس کو اونچا کرے گا۔ تو اگر ہم عزت چاہتے ہیں اس کی یہی صورت ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ ہم اپنے اساتذہ سے ویسے ہی چھوٹے ہیں، دوسرے طلبہ سے بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ اور دوسرا گناہ جو ابلیس نے کیا وہ ہے حسد، اور حسد یہ گناہ ہماری برادری میں ہوتا ہے، علماء کی برادری میں ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دی، یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے کسی کو بڑا عہدہ دیا، کسی کو منصب دیا اور کسی کو عزت دی، تو ہم اللہ کی تقسیم پر کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دل میں تمنا کرے کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسد کے متبادل دوسری چیز عطا فرمائی جس کو غبطہ کہتے ہیں، اس کو اردو میں رشک کہتے ہیں، اور پشتو میں اس کو کہتے ہیں سیادی، کہ جس طرح نعمت اللہ نے اس دوسرے انسان کو دی میں بھی یہ حاصل کروں، یہ بڑا عالم ہے تو میں بھی عالم بن جاؤں، یہ تہجد کا پابند ہے میں بھی تہجد پڑھنے والا بن جاؤں، یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے میں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا بن جاؤں، یہ خوش اخلاق ہے میں بھی خوش اخلاق بن جاؤں، یہ با ادب ہے میں بھی با ادب بن جاؤں، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں ان صفات میں۔ اس کا اللہ نے حکم دیا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ،
تو ابلیس نے حسد کیا آدم علیہ السلام کے ساتھ. حسد کس بات پر؟ کہ اللہ نے ان کو خلافت کیوں دی؟ اللہ نے ان کو خلافت کیوں دی؟ تو اللہ نے دی ہے. حسد کی وجہ سے ابلیس مردود ٹھہرا. یہ تکبر، یہ حسد روئے زمین پر سب سے پہلے واقع ہونے والے گناہ ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے اس طرح بالوں کو ختم کر دیتا ہے. تو ہم حسد کر کے اپنی نیکیاں کیوں برباد کریں؟ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، علم حاصل کر رہے ہیں، اور حسد کر کے، دوسروں کے ساتھ حسد کر کے اپنی ساری نیکیاں برباد کر رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں. اور تیسرا گناہ جو ابلیس سے صادر ہوا وہ ہے بے ادبی. ابلیس نے بے ادبی کی آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کو اللہ نے اونچا مقام دیا تھا. ابلیس سمجھ رہا تھا کہ میں نے لمبے عرصے تک اللہ کی عبادت کی، اپنی عبادت پر مغرور تھا، لیکن آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے خلیفہ بنایا، اور پھر خلیفہ کا حق بنتا ہے رعیت پر. تو ابلیس نے بے ادبی کی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یہ بے ادبی ہے. تو بے ادبی والا انسان محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے، علم سے محروم ہو جاتا ہے. آپ نے پڑھا الدین کلہ ادب، دین تو سراسر ادب کا نام ہے. آپ نے یہ بھی پڑھا من حرم الادب فقد حرم الخیر کلہ، جو ادب سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اور ادب اپنے والدین کا ادب کرنا ہے، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا ہے، اپنے سے بڑی عمر والوں کا ادب کرنا ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، وہ ہمارا نہیں ہے، وہ امتی نہیں ہے. تو ابلیس بے ادب تھا. تو ہم اولاد آدم ہیں نا، اولاد ابلیس تو نہیں ہے. ہم بے ادبی کر کے اولاد ابلیس میں اپنے آپ کو کیوں شامل کریں؟ ہم تو اب بنو آدم ہیں، اور بنو آدم کی صفت یہ ہے کہ وہ با ادب ہوتے ہیں. ہاں، ابلیسی صفت یہ ہے کہ وہ بے ادب ہوتے ہیں. فارسی کا شعر ہے ادب تاجست از لطف الہی بنے برسر برو ہر جا کے خواہی. ادب کیا چیز ہے؟ ادب تو اللہ کی مہربانیوں کا ایک تاج ہے، اور یہ تاج تم اپنے سر پہ رکھو، تم جہاں جاؤ گے تمہارا ادب ہوگا. تم نے اپنے بڑوں کا ادب کیا تو سب تمہارا ادب کریں گے. جس طالب علم نے اپنے اساتذہ کا ادب کیا، اس کے جتنے شاگرد ہوں گے وہ اس کا ادب کریں گے. اور جس طالب علم نے اپنے اساتذہ کا ادب نہیں کیا، بے ادبی کی، وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ بنے، وقت کا امام بن جائے، اس کے شاگرد اس کا ادب کبھی نہیں کریں گے. یہ بدلہ اللہ دنیا میں عطا کرتا ہے. اور چوتھا گناہ ابلیس سے یہ سرزد ہوا، اللہ کے حکم پر اعتراض کیا. اس نے، اللہ کا حکم تھا اسجدوا لآدم، اس پہ اعتراض کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے اپنی عقل اللہ کے حکم کے مقابلے میں استعمال کی. تو مومن کی شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کے حکم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں حکمت تلاش کرے. اس میں حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ تو سمجھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں جو نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، حائضہ عورت اس کی قضا فرض نہیں ہے.
اور حیض کی حالت میں جو روزے کھا لیتی ہے اس کی قضا رکھے گی آگے. روزوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی عقل مند تھی اور وہ حکمت جو ہے نا بتا سکتی تھی کہ اس میں حکمت کیا ہے، وہ بتا سکتی تھی. لیکن حضرت عائشہ نے کوئی حکمت نہیں بتائی، بلکہ یوں فرمایا کہ ہمیں حکم یہ تھا کہ حیض کی حالت کی نمازیں قضا نہ کرو اور حیض کی حالت کے روزے جو ہے قضا رکھو. حکم یہ تھا بس. تو ابلیس نے جو ہے حکم پہ عمل نہیں کیا بلکہ اس پر اعتراض کیا. ہمارے اساتذہ نے ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور اسٹیشن پہ گاڑی رکی تو کھانے کی چیزیں وہ لوگ لے کر آئے، جیسے کوئی خربوزہ ہوتا ہے، تربوز ہوتا ہے، گرما ہوتا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اس کے لیے ایک چمچہ ہوتا ہے، اس کے ایک کنارے پر کانٹے ہوتے ہیں، وہ کانٹوں والا چمچہ وہ بھی ساتھ پلیٹ میں ہے. تو انہوں نے جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے سب کے لیے پلیٹیں منگوا لی اور حضرت مدنی رحمہ اللہ نے چمچہ رکھا، ہاتھ سے کھانے لگے. تو سامنے کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا، لبرل قسم کا آدمی. اس نے پوچھا کہ مولانا اس میں کیا فلسفہ ہے؟ اس میں کیا فلسفہ ہے کہ آپ چمچے سے نہیں کھاتے؟ اور یہ سوال کر کے اس نے چمچے سے ایک ٹکڑا اٹھایا، اپنے منہ میں ڈالا اور ادھر سے گاڑی کا جو انجن ہے وہ ڈبوں کے ساتھ یوں لگا، جھٹکا ہوا اور وہ کانٹے جا کر اس کے حلق میں پھنس گئے، خون نکلا. مولانا نے فرمایا اس میں یہ فلسفہ ہے، اس میں یہ فلسفہ ہے. تو بس اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، اس میں فلسفے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. تو کتنے گناہ کیے ابلیس نے؟ تکبر اور حسد اور بے ادبی اور اللہ کے حکم پر اعتراض. تو معلوم ہوا یہ 4 گناہ سم میں قاتل ہیں، زہر قاتل ہیں علم کے لیے. اگر ہم علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان 4 گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور مقابلے پر آدم علیہ السلام میں ان گناہوں کے مقابلے پر تکبر نہیں تھا، تواضع کی صفت تھی. تواضع یہ عاجزی ہے. اللہ نے فرمایا کہ اس درخت سے کیوں کھایا؟ تو عاجزی کر لی، غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی. یہ عاجزی ہے، حجت بازی نہیں کی. جیسے مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کو ہذہ الشجرہ کہا گیا، اس درخت سے مت کھاؤ، تو اسی نوع کے دوسرے درخت سے انہوں نے کھایا ہوگا، لیکن ایسا کوئی عذر پیش نہیں کیا، عاجزی کی، اے اللہ غلطی ہو گئی. استاذ طالب علم سے پوچھے یہ غلطی تو نے کیوں کی؟ بس طالب علم کے لیے سیدھی سادھی بات ہے، غلطی ہو گئی. اور دوسرا گناہ ابلیس نے کیا حسد والا، اور اس کے مقابلے پر آدم علیہ السلام کے اندر صفت تھی رضا بالقضاء، کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے میں اس پر راضی ہوں. جنت میں رکھنا چاہتا ہے یا زمین پہ اتارنا چاہتا ہے، جنت مجھ سے چھین لی، زمین پہ اتار دیا، بس اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اور تیسرا گناہ ابلیس میں تھا بے ادبی کا، اور آدم علیہ السلام کے اندر صفت تھی ادب والی. اللہ کے سامنے با ادب ہو کر گڑ گڑائے اور معافی مانگی. اور ابلیس کے اندر گناہ تھا اللہ کے حکم پر اعتراض کرنا، اور آدم علیہ السلام کے اندر صفت تھی اللہ کے حکم کو تسلیم کرنا. جب اللہ نے فرمایا وہاں رہو وہاں رہے، جب اللہ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ نیچے اتر گئے، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا. تو طلب علم، طالب العلم کے لیے بڑے فضائل ہیں.
جبکہ صفات والا طالب العلم ہو، اور ان صفات کے ساتھ وہ طالب علم کا طلب کرے، تو پھر اس طالب العلم کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس طالب العلم کے لیے ہواؤں میں پرندے استغفار کرتے ہیں، اس طالب العلم کے لیے سمندر کے اندر مچھلیاں استغفار کرتی ہیں، اس طالب العلم کے لیے جنگل کے درندے بھی استغفار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ہمیں ان صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ صفات ہمارے ساتھ ہوں، ان صفات کے ساتھ ہم علم کریں، علم حاصل کریں تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اگر ہم اپنے علم کا معیار پرکھیں کہ میں کس درجے پر پہنچا ہوں، ہم تو علم کا معیار یہ پرکھتے ہیں کہ میں درجہ اولا سے ثانیہ پر پہنچا، ثانیہ سے ثالثہ پر پہنچا، ثالثہ سے رابعہ پر پہنچا، لیکن قرآن نے کیا معیار بیان کی کہ دیکھ لے اس کے اندر خشیت، اللہ کے خوف، اللہ کے خشیت میں ترقی ہو رہی ہے تو سمجھے کہ وہ علم میں ترقی کر رہا ہے، اور اگر اللہ کے خوف میں اور اس کے خشیت میں ترقی نہیں ہو رہی تو سمجھے کہ درجوں میں تو ترقی ہو گئی لیکن علم میں ترقی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔